بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو عمران معیز کے بعد اس کے بیٹے نور الدین علی کو ملک منصور کا لقب دے کر 15 سال کی عمر میں تخت پر بٹھا دیا۔ سیف الدین محمود قطوزی بن مودود جو کہ خوارزم شاہ کا بھانجا تھا، اس نے عمرا اور علماء کو جمع کر کے کہا کہ یہ موقع اسلامی سلطنتوں کے لیے سخت خطرے کا ہے، اسی لیے اس وقت کار آزمودہ اور مدبر سلطان کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک نادان بچے کی جو دن بھر غلاموں کے ساتھ کبوتر اڑانے کے کچھ نہیں جانتا۔ لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اور 1259 میں ملک منصور بن ایبک کو معزول کر کے سیف الدین محمود قطوز ملک مظفر کے لقب سے خود تخت نشین ہو گئے۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ خوارزم شاہی سلطنت کے زوال اور تاتاریوں کے ساتھ مارکا آرائی کے دوران گرفتار ہوئے تھے اور دمشق میں لا کر فروخت کیے گئے۔ ابن زعیم نے اسے خریدا، بعد میں عز الدین ایبک نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ سیف الدین قطز میں فطری طور پر قائدانہ صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ مصر کے ابتدائی فرما رواؤں کو شام کے ایوبی سلاطین کے حملے کا برابر خطرہ لگا رہتا تھا۔ شام کے ایوبی شہزادے اپنے آپ کو مصر کا قانونی وارث سمجھتے تھے۔ کرک کے سلطان الملک المغیث نے صالح ایوب کے مملوکوں کی مدد سے مصر پر حملے کی کوشش کی۔ سیف الدین محمود قطز نے اپنی فوجیں جمع کر کے قاہرہ کے قریب الصالحہ میں مقابلہ کیا اور المغیث کو شکست دے کر شام کی جانب بھگا دیا۔ ملک مظفر قطوز نے داخلی مشکلات پر قابو پا لیا، البتہ مشرق کی جانب سے تاتاریوں کے حملے کا خطرہ پیدا ہو رہا تھا۔ تاتاری عراق فتح کر چکے تھے اور شام کے بیشتر عمرا نے ان کی اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ اب ان کی نظریں مصر کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ ہلاکو خان نے 1258 میں بغداد پر حملہ کر کے عباسی خلافت کا خاتمہ کیا۔ بغداد سے فارغ ہو کر اس نے اپنی توجہ شام کی جانب مرکوز کی اور الناصر ایوبی کو یکے بعد دیگرے 3 خط لکھے۔ ہلاکو خان کے 1260 میں دریائے فرات کو عبور کرنے اور اس کی آمد کی خبر سن کر ناصر اور ظاہر بھاگ گئے۔ ہلاکو خان نے شام کے شہروں کو فتح کر لیا، وہاں اپنے حاکم مقرر کیے۔ ملک مظفر قطوز کے پاس سفیر بھیجے اور ساتھ تنبیہ کی کہ ملک مصر بلا جنگ سپرد کرو، ورنہ مصر کا وہی حشر ہوگا جو اہل بغداد کا ہوا ہے۔ ملک مظفر قطوز نے ہلاکو خان کے بھیجے ہوئے سفیروں کو اس بنا پر قتل کرا دیا کہ ان کی روش بڑی گستاخانہ تھی، وہ بے باکانہ دھمکیاں دیتے تھے۔ مزید یہ کہ قتل کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ملک مظفر قطوز کو تاتاریوں سے لڑنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دونوں صورتوں میں تباہی ہے، لیکن مردانہ وار لڑ کر جان دے دینا اسے بہت اچھا معلوم ہوتا تھا۔ ہلاکو خان شام میں تاتاریوں کی خود قیادت کرتا، لیکن اس کے بھائی خان اعظم کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے وہ ایران لوٹ گیا اور شام کے تاتاریوں کی قیادت قبطگہ کے سپرد کی جو عیسائی تھا۔ اس نے شام کو بہت بری طرح پامال کیا اور لوٹا۔ شعبان 1260 میں ملک مظفر قطوز نے صالحہ میں مصری فوج کی حوصلہ افزائی کی۔ ناصرہ کے قریب عین جالوت کے مقام پر فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ اس میں بائبرس نے قطوز کی فوج کے ساتھ تاتاریوں پر حملہ کیا اور انہیں عبرت ناک شکست دی۔ تاتاری بھاگ کھڑے ہوئے۔ قبطگہ کی لاش مقتولین میں ملی۔ یہ جنگ رمضان 1260 میں ختم ہوئی۔ اس فتح کے بعد ملک مظفر قطوز دمشق پہنچا۔ فتح کی خوشخبری شام اور مصر میں پھیل گئی۔ لوگ خوشی کے مارے اچھلنے لگے اور قطوز کو دعائیں دینے لگے۔ دوسری طرف بائبرس نے تاتاریوں کا تعاقب کر کے شام کا علاقہ ان سے خالی کرا لیا۔ عین جالوت میں تاتاریوں کی شکست ایک فیصلہ کن شکست تھی۔ یہ تاریخ کا پہلا مارکا تھا جس میں مسلمانوں نے تاتاریوں کو شکست دی تھی۔ ملک مظفر قطوز نے بائبرس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شام اور حلب تاتاریوں سے خالی کرا دے تو اسے حلب کا علاقہ جاگیر میں دیا جائے گا۔ بائبرس نے شام کا تمام علاقہ تاتاریوں سے خالی کرا دیا، لیکن ملک مظفر قطوز نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ شام سے مصر جاتے ہوئے بائبرس نے ملک مظفر قطوز کا کام تمام کر دیا۔